السلام علیکم دوستو، آج ہم مسلم دنیا کے ایک عظیم قابل احترام جان سے عزیز اور مقدس ملک سعودی عرب کے بارے میں بات کریں گے۔ سعودی عرب، جس کا آفیشل نام کنگڈم آف سعودی عربیہ ہے، شارٹ لفظوں میں اسے KSA کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب سرزمین کا مقدس حصہ ہے۔ اس ملک کی سرحدیں مغرب میں بحیرہ احمر سے ملتی ہیں، شمال میں اردن، عراق اور کویت، مشرق میں خلیج فارس، قطر اور متحدہ عرب امارات، جنوب مشرق میں عمان اور جنوب میں یمن سے ملتی ہیں۔ مشرقی ساحل بحرین کے ساتھ لگتا ہے۔ سعودی عرب واحد ملک ہے جس کے پاس بحیرہ احمر اور خلیج فارس دونوں کے ساحل سمندر لگتے ہیں۔ اس سرزمین پر سب سے مقدس جگہ حجاز مقدس ہے۔ مکہ شریف میں مسجد حرام اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی ہیں۔ اس سرزمین پر تمام مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، جو مسجد حرم شریف میں موجود اللہ رب العزت کی ذات کا گھر ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جسے قبلہ رخ بھی کہا جاتا ہے، اور مدینہ شریف کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق عشق، جذبات، محبت، عزت اور احترام پر مبنی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں موجود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے، جس کو دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو اور دل میں پاک محبت، عزت، احترام اور جذبات کا لاوا پھوٹتا ہے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی دلیل ہے۔ معزز دوستو، سعودی عرب رقبے کے لحاظ سے ایشیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ 21,49,690 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ سعودی عرب دنیا کا دوسرا اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ ملک اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 12واں سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ اس ملک کے 0.7% حصے پر پانی موجود ہے۔ سعودی عرب کا زیادہ تر حصہ خشک ریگستان، نشیبی میدان اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ سعودی عرب کی قومی زبان عربی ہے۔ اس کے علاوہ اردو، ہندی، بنگالی، تامل، فلپائنی، فارسی اور انگلش زبانیں بولی جاتی ہیں۔ قبل از اسلام عرب وہ علاقہ ہے جو جدید دور کا سعودی عرب کہلاتا ہے۔ یہ سرزمین کئی قدیم ثقافتوں اور تہذیبوں کا مقام تھی۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سچا اور پاک مذہب اسلام اس سرزمین سے ابھر کر دنیا کے سامنے آیا، جو 7ویں صدی کے اول میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتھک محنتوں، مشقتوں اور لاتعداد قربانیوں سے وجود میں آیا۔ آل سعود نے کافی اتار چڑھاؤ دیکھیں، جس کی وجہ عرب خاندان کی لڑائیاں، سلطنت عثمانیہ کا اور مصر کا تسلط شامل تھا۔ اس کے بعد اس ریاست کا قیام شاہ عبدالعزیز کے ہاتھ میں آیا، جس نے سعودی عرب کو مطلق العنان بادشاہت تھی۔ سعودی عرب خود مختار اسلامی ریاست ہے۔ اسلام سعودی عرب کا سرکاری مذہب ہے۔ ملک میں تمام فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، لیکن اب بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ان سب کے باوجود آج بھی سعودی عرب میں قتل کی سزا سر کو تن سے جدا کرنا ہے، اور چوری کی سزا پر ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بے شک یہ ایک اسلامی قانون ہے، لیکن عالمی سطح پر اس قانون کی وجہ سے سعودی عرب کا امیج اچھا نہیں ہے۔ سعودی عرب کی سرزمین پر 1938 میں پٹرول دریافت کیا گیا۔ اس دریافت نے سعودی بدھوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ آج سعودی عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ اس ملک کے پاس دنیا کے دوسرے سب سے بڑے تیل کے ذخائر اور گیس کے چوتھے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ سعودی عرب کی کل آبادی 3,20,00,000 پر مشتمل ہے، لیکن آپ کو بتاتا چلوں اس کل آبادی کا 40% سے بھی زیادہ حصہ غیر ملکی لوگوں پر مشتمل ہے، جن میں پاکستانی، انڈین، فلپائنی، بنگلہ دیشی اور یمنی لوگ شامل ہیں۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کی مذہب کی، تو 93% سنی مسلم اور باقی 8% شیعہ مسلم آباد ہیں۔ ملک میں کوئی سیاسی جماعت نہیں، بادشاہی نظام قائم ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ ملک کی عدالتیں شرعی نظام کی پابند ہیں۔ بہت سے قانون اسلام کی روشنی میں بنائے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خوبصورت قرآن حرم شریف اور مسجد نبوی میں سننے کو ملتا ہے۔ دوستو، آپ جیسا کہ جانتے ہیں دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بلڈنگ سعودی عرب میں بنائی جا رہی ہے، جس کی اونچائی 3280 فٹ درج کروائی گئی ہے۔
دنیا کا سب سے بڑا پانی میں چلتا پھرتا شہر بھی سعودی عرب میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی شکل بالکل ایک کچھوے کی مانند ہے۔ یہ ایک بحری یارچ ہے۔ اس ایج کا پوری دنیا کے وزٹر اور امیر لوگوں کو بے صبری سے انتظار ہے۔ اسی ایج میں آپ کو دنیا کے بہترین شاپنگ مالز، سوئمنگ پولز، 5 اسٹار ہوٹلز مہیا کیے جائیں گے۔ اس سیاج پر ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کا پہلا چلتا پھرتا سمندری شہر ہوگا۔ سعودی عرب دنیا کے ترقی یافتہ مضبوط ترین معاشرت رکھنے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ سعودی عرب کے روڈز پر عربیوں کے گھروں میں دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں دیکھیں گے۔ ان کا لائف سٹائل پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سعودی لوگ دنیا کی خطرناک ترین کار ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں۔ اسے کار ڈرفٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی اپنی گاڑیوں کو 2 ٹائر پر چلانے میں بھی ماہر ہیں۔ اس بے وقوفانہ حرکت کی وجہ سے ہزاروں عربی اس دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن آج تک یہ کام روک نہ سکا۔ سعودی عرب میں ٹیکسی کے لیے چلنے والی گاڑیاں بھی انتہائی زبردست ہوتی ہیں، جن کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کیمل مارکیٹ بھی آپ کو سعودی شہر ریاض میں ملے گی، جہاں عربی نسل کے اونٹ اور اس کے علاوہ کئی دوسری نسلوں کے اونٹ دستیاب ہوتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں ریال کی سرمایہ کاری صرف اسی منڈی سے کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں شادیاں لگژری لیول پر ہوتی ہیں۔ تمام اخراجات لڑکا اٹھاتا ہے۔ جہیز کا کوئی رواج نہیں۔ شادی کے بعد لڑکا اپنے ماں باپ کے گھر نہیں بلکہ اپنے ذاتی مکان میں رہتا ہے۔ لڑکا گھر کا مکمل سامان اپنے پیسوں سے خریدتا ہے، جیسا کہ فرنیچر اور باقی جہیز کا سامان۔ عربوں میں لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے ایک خاص رقم لڑکی والوں کو ادا کرنی ہوتی ہے، جو لڑکی کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو اپنی مرضی سے ماں باپ کو دے یا شادی کے بعد شوہر کو واپس کر دے۔ سعودی عرب میں مرد حضرات زیادہ تر ایک سے زائد شادیاں کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں عربیوں کے 10 بچے تو نارمل بات ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ سعودی لوگ کھانے میں اونٹ کا گوشت اور ہریسہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ 20 یا 25 عربی مل کر پورے اونٹ کو چاولوں کے ساتھ ہضم کر جاتے ہیں۔ دوستو، آج سے 4 سال پہلے سعودی عرب میں فحاشی پر پابندی تھی، لیکن محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج سعودی عرب میں آپ مسجدوں کے سامنے سینما ہال بھی دیکھیں گے۔ پرائیویٹ نائٹ کلب آج سعودی عرب میں جگہ جگہ بن رہے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا کیسینو سعودی عرب میں موجود ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں ریال کا جوا کھیلا جاتا ہے۔ عورتیں آزادانہ روڈ پر گھومتی ہیں، جیسا کہ دبئی میں گزشتہ سال سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا فیسٹیول شو ہوا۔ اس شو میں دنیا کی ہر قسم کی بے حیائی تھی۔ لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے، ایک دوسرے سے گلے ملتے اور خوب انجوائے کرتے دیکھے گئے۔ لڑکیوں نے برہنہ لباس کے ساتھ اس فیسٹیول کو انجوائے کیا۔ دوستو، سعودی لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے برسوں سے یہ لوگ اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ آج سے پہلے سعودی لوگ لڑکے لڑکیاں اپنی گاڑیوں پر عیاشی کے لیے دبئی کا رخ کرتے تھے، لیکن اب ساری عیاشیوں کا سامان سعودی عرب میں موجود ہے۔ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودی عرب جیسی پاک اور مقدس سرزمین کا تقدس پامال کیا گیا اور مزید اسے کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ سعودی عرب دنیا کا سب سے بڑا فلوٹنگ سٹی بنانے جا رہا ہے، جسے گیگا پروجیکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ سٹی مکمل طور پر سمندر کے اوپر بنایا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے بنانے پر اربوں ریال کا خرچہ آئے گا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں شاہ سلیمان کی نگرانی میں دنیا کا سب سے لمبا شہر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی لمبائی 170 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہنگا منصوبہ بتایا جا رہا ہے، جس پر اربوں ڈالر کا خرچہ آئے گا۔ اس شہر میں دنیا کے VIP ہوٹلز، ڈانسنگ بار، شاپنگ مال، جوئے خانے اور دنیا کی ہر آسائش دستیاب ہوگی۔ دوستو، سعودی حکومت اپنی سرزمین پر ہر وہ کام کرے گی جس سے ٹورسٹ خوش ہوں، جیسا کہ دبئی کر رہا ہے۔ ویسے تو پوری دنیا سے مسلمان اس پاک اور مقدس سرزمین کو دیکھنے اور یہاں اسلام کے مقدس مقامات کی زیارت کرنے سارا سال ہی آتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کے سب سے اچھا دوست ہے، ایک طرح سے کہا جائے تو بھائی ملک ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ہر مشکل وقت میں کام آتا ہے، پاکستان میں زلزلے سے ملکی نقصانات ہوں یا سیلاب سے متاثر۔ سعودی عرب ہر دفعہ پاکستان کو اچھی خاصی امداد دیتا ہے۔ 35 لاکھ سے زائد پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں۔
سعودی عرب میں آن لائن رقم ادا کر کے کسی بھی جانور کا گوشت غریب غربا میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مخصوص رقم ہوتی ہے جو ڈالر، ریال یا کسی بھی کرنسی میں ادا کر کے آپ بڑے سے بڑے جانور یا دمبا بکرا بک کروا سکتے ہیں۔ سارا سال آن لائن گوشت کا یہ سسٹم چلتا ہے۔ گوشت کو سعودی عرب بحری جہازوں کے ذریعے غیر ملکوں کو دیتا ہے۔ گوشت کو سٹور کرنے کے لیے سعودی عرب میں بڑے بڑے سلاٹرز قائم ہیں جہاں آپ اپنے کسی بھی جانور کو ذبح کروا کر گوشت کو کٹوا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ خود ذبح کرنے سے ملک میں گندگی پھیلتی ہے اور ایسا کرتے پکڑے جانے پر فائن بھی ہوتا ہے۔ ہر سال آن لائن قربانی سروس کے ذریعے کروڑوں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی کھجور منڈی بھی لگتی ہے۔ پورے عرب سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے کھجور خریدتے ہیں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور پوری دنیا سے جانے والے مسلمان جو عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں ایک کثیر تعداد میں کھجوریں خریدتے ہیں۔ عمرہ کے لیے جانے والے لوگ تو سارا سال ہی جاتے رہتے ہیں اور یہ کاروبار سارا سال اپنے عروج پر رہتا ہے۔ دنیا کی نمبر 1 کھجوریں اس ملک میں ہوتی ہیں۔ سعودی عرب اپنی کھجوروں کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ سعودی عرب میں KFC میکڈونلڈ سے زیادہ چلنے والی فاسٹ فوڈ کی کمپنی ہے جسے البیک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سعودی لوگ کریز کی حد تک البیک پسند کرتے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی لوگ لائنوں میں لگ کر کھانا حاصل کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں چلنے والی کرنسی سعودی ریال ہے۔ ایک ریال 78.97 پاکستانی روپیوں کے برابر ہے اور انڈین 22.1 روپے کے برابر ہے۔ ہر سال خربوں لیٹر بیرل آئل سعودی عرب دوسرے ملکوں کو سیل کرتا ہے اور خربوں ریال کی کمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ہے۔ ہر سال کروڑوں لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے یا غیر مسلم لوگ ملک کا وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ کروڑوں ریال کی آمدنی ٹورسٹ انڈسٹری سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب اپنے کھجور اور زیتون کو پوری دنیا میں فروخت کرتا ہے۔ سعودی عرب میں بزنس سارا سال رہتا ہے۔ پورے ملک میں روڈز کا وسیع جال موجود ہے جو ہمسائے ملک دبئی، بحرین اور دوسرے ملکوں میں جاتا ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ سعودی شہر ریاض میں میٹرو بھی چلتی ہے جو ریاض سمیت دوسرے شہروں میں بھی جاتی ہے۔ ملک کے کئی شہروں میں ٹرین بھی چلتی ہے جس کا نظام انتہائی زبردست ہے۔ ٹرین انتہائی لگژری ہے۔ ٹرین اور میٹرو کا سفر آرام دہ اور سستا ہے۔ پورے ملک میں کار، ٹیکسی اور بس ٹرانس کا نظام بھی موجود ہے۔ سعودی عرب میں ایک بات ہر غیر ملکی نے نوٹ کی کہ مکہ شریف کے عربی مدینہ شریف کے عربیوں سے تھوڑی سخت طبیعت رکھتے ہیں۔ مدینہ شریف کے عربی نرم لہجہ اور گفتگو میں مٹھاس رکھتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہر مسلمان بچہ بچی، مرد اور جوان بوڑھے کو ایک بار اپنا گھر اور اپنے محبوب کا گھر ضرور دکھائے۔ میری یہ دعا اللہ رب العزت کی ذات قبول فرمائے، آمین۔ دوستو، سعودی عرب کی سرزمین گزری قوموں اور اسلام کی تاریخ ورثہ کا گھر ہے۔ سعودی عرب کا موسم انتہائی گرم ہوتا ہے۔ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن جب ہوتی ہیں تو پہاڑوں سے وادیاں نکل پڑتی ہیں۔ نومبر میں رات کے وقت موسم تھوڑا اچھا ہوتا ہے۔ دسمبر سے مارچ تک کا موسم تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے۔ شہر مکہ اور مدینہ میں غیر ملکی لوگ زیادہ آباد ہیں، مقامی لوگ کم ہیں۔ آپ کو ان شہروں میں دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ بڑی بڑی مارکیٹس، شاپنگ مال ملیں گے۔ لاتعداد پاکستانی، انڈین اور بنگالیوں کی دکانیں ملیں گی۔ مسجد حرم شریف میں اور مسجد نبوی شریف میں آپ کو پورا سال فری کھانے کے دسترخوان ملیں گے۔ سعودی عرب اپنا قومی دن 23 ستمبر کو مناتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں خوب جشن ہوتا ہے۔ لوگ اپنی گاڑیوں کے ساتھ روڈ پر نکل آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ملک کے کئی شہروں میں آتش بازی بھی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کا قومی جانور اونٹ ہے اور قومی پرندہ باز ہے۔ سعودی عرب کا قومی درخت کھجور کا درخت ہے۔ عربی لوگ خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح عربی عورتیں بھی کپڑوں کے اوپر عبایا کا استعمال کرتی ہیں۔ خوشبو، سونا اور میک اپ کا کثیر مقدار میں استعمال کرتی ہیں۔ سعودی عرب کا قومی کھیل فٹ بال ہے جو ورلڈ کپ میں بھی حصہ لیتا ہے۔ سعودی عرب میں شراب پر پابندی تھی لیکن اب بہت سے شراب خانے اوپن کر دیے گئے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کی رائل فیملی دنیا کی امیر ترین فیملی ہے۔ ملک کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود ہیں اور ملک کے کراؤن محمد بن سلمان ہیں۔ یہ فیملی دنیا کی سب سے بڑی فیملی بھی ہے۔ اس شاہی خاندان کے 2000 کے قریب افراد ہیں۔ اس شاہی خاندان کی ایگزیکٹ دولت
کتنی ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن عالمی اداروں کا یہ کہنا ہے کہ اس خاندان کی دولت $2 ٹریلین تک ہے۔ اس خاندان کے پاس دنیا کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، لگژری کار اور اپنے پرائیویٹ جہاز بھی موجود ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل سیکرٹ پریس کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔